ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے تحریم قاضی جو کبھی پردے کے بغیر نام محرم کے سامنے نہیں آئی. قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے اب حجاب کرنا ہے، تو اس کے بعد سے الحمدللہ یہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے، احسان ہے اس کا کہ میں ابھی تک اس پہ قائم ہوں. عزت دار طریقہ جو ہوتا ہے نا کسی بھی عورت کو اپنانے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے تھرو اس کی فیملی کو اپروچ کریں. ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ خرم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز. ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے تحریم قاضی جو کبھی پردے کے بغیر نام محرم کے سامنے نہیں آئی، جو پہلے تو بہت فیشن کرتی تھی لیکن ترجمہ تفسیر پڑھنے کے بعد ان کی زندگی ہی بدل گئی. تب سے انہوں نے عبایا شروع کر دیا اور پراپر یہ نقاب میں رہتی ہیں. میڈیا کی فیلڈ سے ان کا تعلق ہے لیکن آج تک ان کا چہرہ نام محرم نے نہیں دیکھا. آئیے ناظرین تحریم سے بات کرتے ہیں کہ جو ان کا زندگی کا آئیڈیل ہے وہ کیسا دیکھتی ہیں، اس کے بعد جو عورت مارچ آ رہا ہے اس حوالے سے یہ کیا خیالات رکھتی ہیں. جہیز کے خلاف بھی یہ کافی باتیں کرتی ہیں، تو جب ان کی شادی ہوگی تو کیا یہ بھی جہیز لے کر جائیں گی یا نہیں. جی بہت شکریہ آپ کا تحریم، آپ کے ٹائم کا. سب سے پہلے جو کویشچن تھا آپ کا، آپ نے پہلے بھی آپ کا انٹرویو کیا تھا، آپ کا یہی کہنا کہ جب سے آپ نے ہوش سنبھالی ہے تو آپ کا کسی غیر محرم نے چہرہ نہیں دیکھا، آپ کا چہرہ صرف آپ کا ہونے والا جو لائف پارٹنر ہے، ہسبینڈ ہے، وہی دیکھے گا. تو کتنا آپ مطمئن ہیں، کتنا ثابت قدم ہے آپ کہ اس کے اوپر آپ قائم رہیں گے؟ جی خرم صاحب بہت شکریہ عزت دینے کے لیے. پہلے بھی آپ کے ساتھ ایک پروگرام رہا اور بہت اچھا رہا وہ ایکسپیرینس. اور جہاں تک بات ہے آپ کے سوال کی، تو میں نے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے اب حجاب کرنا ہے، تو اس کے بعد سے الحمدللہ یہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے، احسان ہے اس کا کہ میں ابھی تک اس پہ قائم ہوں اور آگے بھی اس کی عطا ہوگی کہ اس پہ قائم رہوں گی. اور شادی کے حوالے سے یہ ہے کہ میں یہی سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں آپ کے یہ، اور جس کو بھی اللہ نے چن رکھا ہوا ہے، جس کو بھی لائف پارٹنر کے طور پہ اللہ نے بنا دیا ہوا ہے کہ جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، تو وہ جب بھی سامنے آئے گا میری فیملی کے، جب پرپوزل آئے گا اللہ کی طرف سے استخارہ کا جو بھی سسٹم ہوگا، اس کے بعد پھر ظاہر ہے آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور پھر انسان کے لیے انتخاب بھی آسان ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی معاملات ہوں گے انشاءاللہ سے. اچھا تحریم مجھے یہ بتائیے گا، جیسے آپ نا اسلامک اسٹڈی آپ کرتی ہیں، آپ نے تفسیر پڑھی ہے، تب ترجمہ آپ نے پڑھا ہے، میڈیا میں آپ فیلڈ کرتی ہیں، تو کبھی کسی نے آپ کو اس حوالے سے پرپوز کی ہے، آپ کو دیکھا ہو کہ آپ اس طرح رہتی ہیں، ایک پاکیزہ عورت ہیں آپ اس طرح، تو کسی کا دل آیا ہو آپ پہ؟ نہیں، اگر کسی کا دل آیا بھی ہوگا تو کم از کم مجھ سے کہنے کی ہمت نہیں کی کسی نے. رسپیکٹ کرتے ہیں سب، مذاق کے علاوہ سب لوگ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور عزت کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اگر ایسا کبھی کوئی سین ہوگا تو ہم جو ہے نا وہ اس میں رسپیکٹ کے جو دائرہ ہے نا اس کو کوئی کراس نہیں کرے گا. عزت سے ہی پرپوزل بھیجا جائے گا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک عزت دار طریقہ جو ہوتا ہے نا کسی بھی عورت کو اپنانے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے تھرو اس کی فیملی کو اپروچ کریں، نہ کہ آپ اس کو سوشل میڈیا پہ آ کے کوشش کریں کہ آپ اسے میسیجز کریں، ڈی ایمز کریں، کامنٹس میں آ کے لکھنا شروع کر دیں. تو عزت دار طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس تک پہنچنا ہے وہ راستہ آپ نے خود تلاش کرنا ہوتا ہے، اس کے گھر تک پہنچیں اور رشتہ لے کے جائیں اور پرپوز اس طرح سے کریں. پھر آپ کی آگے اگر وہاں فیملی رضامند ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کی جو شرعی طریقے ہیں اس پہ ملاقات بھی ہوتی ہے، آپ آمنے سامنے بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں. بات کرنے کا یہی مقصد تھا کہ آج کل جو لوگ ہیں نا، جو جس طرح کی آپ ایک شخصیت ہے، اس طرح کی آئیڈیل شخصیت کی تلاش میں لوگ رہتے ہیں، تو اس تلاش کے ذریعے لوگ جو لوگ آپ کو جانتے ہیں، تو آپ کے پیرنٹس سے کسی نے بات چیت کی ہو کہ ماشاءاللہ آپ کی بچی تو بہت اچھی ہے، بائی میں رہتی ہے، باپ پردہ ہے، اس حوالے سے؟ اچھا، خواہش تو پھر بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے ایسی، لیکن ظاہر ہے ہر کوئی پھر چیزوں کو دیکھ کے کرتا ہے اور پیرنٹس زیادہ بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ پرپوزلس تو بہت لمبے عرصے سے ہیں، لیکن ابھی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے جو ایک فیصلہ ہوتا ہے وہ ابھی فی الحال تک نہیں لگا کہ کوئی جہاں پہ دل ٹھہر جاتا ہے نا کسی انسان کا، ویسا بھی نہیں ہوا. اور دیکھیں وہ کب ہوتا ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہوگا.
جو اللہ کی طرف سے ہوگا. مجھے یہ بتائیے گا سوشل میڈیا پہ آپ کے کچھ انٹرویوز چل رہے ہیں جس پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ شادی والے دن بھی اسی گیٹ اپ میں موجود ہوں گی. دیکھیں ایک تو بات میں یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب پردہ آپ کرتے ہیں نا تو اس کے اندر یہ کوئی تفریق نہیں ہوتی کہ شادی والے دن آپ پہ سے ہٹ گیا ہوا ہے وہ پردہ. اگر شادی میں یا تو نامحرم نہیں ہے پھر آپ نہیں کریں پردہ تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب آپ کی شادی کے اس فنکشن میں نامحرم لوگ ہوں گے تو آپ اوبیسلی پردہ کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے سب سے امپورٹنٹ کہ میں اپنی شادی بالکل سادگی سے کرنے والی ہوں. صرف میری فیملی کے لوگ ہوں گے اور جو بھی کوئی شخص ہوگا جس سے شادی ہونی ہے وہی اس کی فیملی کے بہت قریبی یعنی بہن بھائی جو فیملی ہوتی ہے امیڈیٹ فیملی ہوتی ہے وہی لوگ ہوں گے. انتہائی سادگی سے ہوگی, کوئی رسمیں, کوئی مہندی, کوئی کچھ بھی نہیں. آپ کا مطلب ہے کہ اس شادی میں کوئی نام محرم نہیں ہوگا تاکہ آپ کو نقاب نہ کرنا پڑے؟ نہیں, اب اس میں نامحرم تو پھر بھی آ جائیں گے نا, ان کی فیملی میں سے بھی جو دیور ہیں ان سے بھی پردہ ہے تو ظاہر ہے وہ تو چیزیں آ جاتی ہیں نا, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بہنوئی ہوتے ہیں ان سے پردہ ہوتا ہے تو پردہ تو پھر آ ہی جاتا ہے آپ کا. یہ شادی کے بعد بھی آپ کا بہنوئی سے, دیور سے, ان کے ساتھ آپ کا یہ پردہ ہی با پردہ ہی چلیں گی آپ؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ہم جو دعا تو کر سکتے ہیں نا اور کوشش کر سکتے ہیں, آگے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں خود ہی پیدا کر دیتا ہے. مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اگر کسی نے, اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کی شخصیت کو دیکھیں گے, با پردہ عورت کو دیکھیں گے, تو آپ کے جیسا ہی کوئی شخص آپ کو اپروچ کرنا چاہے تو وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو میں انہیں یہ مشورہ دوں گی کہ آپ لوگ استخارہ کر لیں, اور اگر اللہ کی طرف سے آپ کو یہ بہتر لگتا ہے کہ میں آپ کے لیے صحیح ہوں تو پھر پلیز مجھے اپروچ کرنے کے بجائے میری فیملی کو اپروچ کریں. مجھے یہ قطعاً پسند نہیں ہے کہ لوگ مجھے میسج کر رہے ہوں, مجھے کامنٹس کر رہے ہوں کہ پلیز ہمیں آپ ہمیں بتائیں کیا ہم رشتہ بھیج سکتے ہیں. بھائی مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو, آپ اپنی فیملی سے یہ چیز ڈسکس کریں اور فیملی آگے ڈسکس کرتی ہے. خاندانی لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ لڑکیوں کو جا کے اپروچ کر رہے ہوں, تو بہتر یہ ہے کہ فیملی کو اپروچ کیا جائے. دوسری ہم نے بات کی تھی جہیز کے حوالے سے, تو آپ جہیز کے خلاف بھی کافی بات کرتی ہیں, تو جب آپ کی شادی ہوگی تو اسی بات پہ قائم رہیں گی آپ؟ میں بالکل اس بات پر 100% قائم ہوں اور انشاءاللہ رہوں گی. میں نے ایک دن کا بھی جہیز نہیں لینا اور میں اس کے بہت خلاف ہوں. اب دیکھیں خرم صاحب کہ اس کی ریزنز کیا ہیں. ہم معاشرے میں ایک ایسی روایت کو ترویج دیتے جا رہے ہیں اور اس کو کنٹینیوسلی ہم ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں جو کہ سراسر بے معنی ہے. یعنی کہ جب لڑکی کسی گھر میں جا رہی ہے تو ایسا تو نہیں کہ وہ لوگ روڈ پہ رہ رہے ہوں, ان کے پاس کچھ نہ ہو, تو لڑکی کیوں اتنا کچھ لے کے جائے. اس کے ماں باپ جو اس کی تربیت کرتے ہیں, جو اسے تعلیم دلواتے ہیں, کیا وہ کسی بھی دولت سے کم ہے؟ تو ایک بچی جب آپ کے پاس آ رہی ہے تو والدین نے تو اپنا پورا دنیا جہان دے دیا نا آپ کو, تو پھر اور کیا دیں وہ بیچارے. تو میں تو اس کے بہت خلاف ہوں اور میں ینگسٹرز کو بھی بہت انکریج کرتی ہوں کہ وہ جہیز کو ختم کریں, اس رسم کو ختم کریں. دیکھیں شادیاں یہاں نا کمٹمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. اکثر لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی کمٹمنٹ سے شادی کرتے ہیں, تو جب کمٹمنٹ کر لی ہے تو والدین پہ کیوں آپ لوگ بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں. تو آپ لوگ خود ارینج کر سکتے ہیں, سب چیزیں بن جاتی ہیں. ریلیشن شپ پہ توجہ دیں. آج کل جو شادیوں کی ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ سب کچھ تو بنا بنایا مل جاتا ہے, تو پھر آپ کو کوئی اسٹرگل تو کرنی نہیں ہوتی, پھر آپ کا دل چڑھ جاتا ہے. اچھا دوسرا تحریم مجھے یہ بتائیے گا, بہت اچھی سوچ ہے, ینگسٹر کو بھی اس بات پر اتفاق کرنا چاہیے, جہیز کی لعنت سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے. بہت سارے لوگ آپ کی اس بات سے اتفاق بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. دوسرا عورت مارچ آنے والا ہے, تو کیا آپ پیغام دیں گی ان خواتین کو جو ابھی تک جو لبرل کے جو معاشرے ان کے اوپر یقین رکھتی ہیں کہ ہمیں لبرل ہونا ہے؟ لبرل کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ انسان کی ایک اساس ہوتی ہے, ایک اصل ہوتی ہے, تو دین مذہب ہر انسان کے اندر ہے اور وہ رکھ دیا گیا ہے, اور اس کو تلاش کرنا جو ہے نا وہ زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. تو انسان اگر تھوڑا سا ریسرچ کرے گا, آپ لبرل بھی ہیں تو آپ ریسرچ تو کریں نا کہ دنیا کیسے بن گئی ہے, کیا ایسے بنا دی گئی ہے, اتنا کچھ چاند ستارے سورج اتنی کہکشائیں سب کچھ کیوں بنا دیا گیا ہے, کوئی کریٹر تو ہے نا اس کا.
تو آپ سرچ آؤٹ تو کریں. لبرلس کو میں یہی کہوں گی کہ آپ کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے اکثر لبرلس کو یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ ہاں ہمیں بات تو کرنی چاہیے ان ایشوز پہ, لیکن وہ وہیں ان کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ بہت پیچھے ہیں, وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. حالانکہ آپ دنیا میں بڑی بڑی پوسٹ پہ دیکھ لیں, آپ کو ایسے بہت سے لوگ, ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی جو کہ مذہبی بھی ہیں اور وہ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں. تو یہ کوئی ٹیگ جو ان کے ذہن میں ایک لگ گیا ہوا ہے نا کہ اچھا مذہبی ہے تو یہ آگے نہیں بڑھ سکتا, مذہبی ہے پردہ کرتی ہے تو یہ آگے نہیں جا سکتی, بس ہم ہیں تو ہم ہی آگے جا سکتے ہیں. اس سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایک لاسٹ کویسچن ہے آپ سے تحریم, پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. لوگوں سے میں نے سنا تھا آپ ولاگ بناتی ہیں, اب جب ٹریول کرتی ہیں تو دیکھا کہ آپ کی جو آئز کا میک اپ ہے تو وہ بہت نمایاں ہوتا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں ایک طرف تو آپ پردہ عورت ہے, دوسری طرف یہ جو میک اپ ہے اس کو شو کیا جا رہا ہے, کیا جواب دیں گے لوگوں کو؟ اچھا, مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ ہی میک اپ نظر آتا ہے, لوگوں کو میرا پورا پردہ نظر نہیں آتا, لوگوں کو میری آنکھیں نظر آ جاتی ہیں. تو دیکھیں, آپ نے دنیا میں جب موو کرنا ہے نا تو سم ٹائمز آپ چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کسی بیچارے نے اپنے ہلکے چھپانے کے لیے میک اپ کیا ہوا, تو اتنی ایک کوئی نا آپ لوگ گنجائش رکھا کریں کہ سامنے والا جو ہے نا کسی کے وہ وہی بات ہے نا کہ ایک پورا وائٹ بورڈ ہے, اگر اس پہ ایک چھوٹا سا ڈاٹ لگ گیا ہے نا تو آپ ڈاٹ کو دیکھتے ہیں, آپ اس وائٹ بورڈ کو چھوڑ دیتے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گی لوگوں سے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو آپ, وہ بھی انسان ہے, اس میں بھی شارٹ کمنگز ہو سکتی ہیں. تو اگر کوئی انسان اچھا کام کرے تو آپ اس کے اچھے کام کو اپریشیٹ کریں, بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر تنقید کریں. تو میں تو یہی میسج دینا چاہوں گی تمام لوگوں کو کہ اچھا کام کرنے والوں کو انکریج کریں, سوسائٹی میں پازیٹیوٹی پھیلائیں اور پرامن طریقے سے رہیں. یہ بتا دیجیے گا جو آپ کا لائف پارٹنر ہوگا وہ نمازی ہو, حافظ قرآن ہو, اس کے چہرے پہ سنت رسول ہو, کہ یا کوئی فیشنیبل بھی ہو اور آپ کو اس گیٹ اپ میں وہ قبول کرتا ہو تو وہ بھی چلے گا؟ دیکھیے, میں نے یہ پہلے ہی بات واضح کافی دفعہ کر چکی ہوئی ہوں میں کہ میں نے کوئی بھی آئیڈیل نہیں بنا کے رکھا ہوا, کچھ نہیں سوچ کے رکھا ہوا کہ وہ کیسا دکھتا ہو. وہ ایک اچھا انسان ہونا چاہیے, اچھا مسلمان ہونا چاہیے, باقی چیزیں جو ہیں نا وہ اور خاندانی ہونا چاہیے, اور باقی چیزیں پھر وہ ہو جاتی ہیں, وہ اللہ کی طرف سے. میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, آپ سوچ سمجھ کے نہیں یہ فیصلہ کرتے کہ اچھا نہیں یہ ہوگا, یہ دنیا جو ہے نا وہ فریم نہیں ہوتا کوئی کہ جس میں ایک فریم فٹ کر دیا جائے اور پھر اس میں کوئی آ کے بیٹھ جائے, پورا آ جائے. تو آپ کو تھوڑا اوپن رہنا پڑتا ہے اس معاملے میں کہ اللہ نے آپ کے لیے کیا سلیکٹ کیا ہے تو کیا آپ کے لیے بہتر ہوگا. جی ناظرین, تحریم قاضی ہمارے ساتھ موجود تھی, بہت ہی خوبصورت انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے یہ بھی طریقہ کار بتا دیا کہ جو انہیں پرپوز کرنا چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ وہ تحریم کے ساتھ شادی کرے, رشتہ طے کرنا چاہتا ہے, تو انہوں نے اس کو کرائٹیریا آپ کو بتا دیا کہ ان کے پیرنٹس کو اپروچ کیا جائے, نہ کہ ان کو اپروچ کیا جائے. باقی جو گفتگو یہ آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت گفتگو تھی. اس طرح کا ہمیں گیٹ اپ اپنانا چاہیے. آج کل جو نوجوان لڑکی ہیں تو تحریم سے انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ با پردہ رہ کے کس طرح آپ خوبصورت زندگی گزار سکتی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.